अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटा, हमारा जो उन्वान था ख़वातीन का मुकाम और उनके हकूक़, हमने पढ़ा। आपने इसमें देखा कि ख़वातीन का यानी औरतों का क्या मुकाम था और क्या मुकाम है। यानी इस्लाम के आने से पहले औरत का क्या हाल था, क्या मुकाम था। कोई इज़्ज़त नहीं थी औरत की माशरे में, और हमारे माशरे में, हमारे इस्लामी माशरे में, हमारे मुल्क में औरत का क्या मुकाम है, सब हमने पढ़ा। इस्लाम से पहले औरत को अगर किसी अगर बेटी पैदा हो जाती तो लोग शोक बनाते, हम करते कि क्यों बेटी पैदा हो गई, या आवाज़ का तो ऐसा हो जाता बेटी पैदा हो जाती तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। सब हमने पढ़ा सबक में कि किस तरीके से औरत की तजलील की जाती थी। लेकिन इस्लाम के आने के बाद इस्लाम ने औरत को जो मुकाम दिया, मर्दों के बराबर का मकाम दिया। इस्लाम ने औरत को बेटी रहमत करार दिया, बेटी को रहमत करार दिया, माए कदमों तले जन्नत करार दिया। ये सारा इज़्ज़त मुकाम औरत को इस्लाम के आने के बाद दिया गया, और हमारे माशरे में भी औरत का क्या मुकाम है, हमने पढ़ा। अब हम इसके मश्की सवालात और अल्फाज मायनी करेंगे ताकि आपको मश्क करने में आसानी हो जाए। तो हम पहले इसके करते हैं। सपूत, सपूत कहते हैं लायक बेटा, काबिल बेटा यानी फर्मा बरदार बेटा। मतसबाना, मुखालफाना यानी इसकी मुखालफत की जाए, जानिबदारी वाला। मरकूज़, मरकूज़ कहते हैं एक नुक्ते पर जमा किया हुआ, यानी मरकज़ कहते हैं सेंटर, मरकज़, मरकज़ से बना मरकूज़, एक नुक्ते पर जमा किया हुआ। खाक में मिलाना, नाकाम कर देना, यानी किसी के कहते हैं गरूर खाक में मिला दिया, गरूर ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर देना, नाकाम कर देना। आहनी अज़म, आहन कहते हैं लोहे को। पक्का इरादा, यानी ऐसा अज़म, पक्का इरादा जो किसी सूरत में ख़त्म ना हो सके, उसे कहते हैं आहनी अज़म। बामे अरूज, बामे अरूज तरक्की की बुलंद सतह पर, अरूज कहते हैं बुलंदी पर, और बाम बुलंद, तरक्की की बुलंद तर सतह, उससे आगे बहुत तरक्की हासिल करना। मोतमिद, जिस पर पूरा एतमाद हो, इन काबिल एतमाद साथी से इंसान अपनी हर बात बता सके, जिस पर इंसान मुकम्मल तौर पर एतमाद कर सके। मुदल्लिल, दलील से साबित किया हुआ, यानी किसी बात की आप दलील दे के बताएं, कुरान और हदीस की रोशनी में, किसी भी उसमें रोशनी में आप बताएं, इसको कहते हैं मुदल्लिल, दलील से साबित किया हुआ। कमा का, जैसा हक हो, यानी दुरुस्त, बिल्कुल ठीक, जिस वैसा हक हमें बताया गया है बिल्कुल ठीक ठीक वैसा करना, उसे कहते हैं कमा हक का। फिर है तहलका मचाना, तहलका मचाना, हलचल मचाना, हलचल मचा देना। दोष बदोश, साथ साथ, मिलकर कर काम करना, दोष बदोश साथ साथ मिलकर। ताइनात, ताइनात मुकर्रर करना, किसी जगह पे ताइनात कर देना कि ये आपका काम है, आपने ये काम करना है, उसे कहते हैं ताइनात करना यानी मुकर्रर करना। ज़ेरे किफ़ालत, परवरिश के लिए निगरानी में, यानी किसी की परवरिश करना, कोई आपकी ज़ेरे निगरानी है, उसे कहते हैं ज़ेरे किफ़ालत। फिर है दूर अंदेश, दूर अंदेश मुस्तकबिल के बारे में शऊर रखने वाला, यानी आगे की सोच रखने वाला, जो बंदा आगे की सोच रखे कि आगे क्या होने वाला है। फिर है दस्तगीरी, दस्तगीरी मदद या हिमायत, किसी की मदद करना, हिमायत करना। शफात, गुनाहों की माफ़ी की सिफारिश करना, कि हमारे गुनाहों की माफ़ी की सिफारिश कौन करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे करेंगे। शफात करना, गुनाहों की माफ़ी की सिफारिश करना। आइली, ख़ानदान से मुतल्लिक, यानी का ताल्लुक़ ख़ानदान से हो। नवीद, खुशखबरी, किसी बात की खुशखबरी सुनाना, उसे हम कहते हैं नवीद। ये तो हो गया आपके अल्फाज मायनी। अब हम इसके मश्की सवालात की तरफ चलते हैं। आपने सबक को पढ़ा, आपने देखा कि स्कूल का हाल क्यों सजाया गया था। जी, स्कूल में सालाना तकरीरी मुकाबला था, इसलिए स्कूल के हाल को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। जी बेटा, स्कूल के हाल को क्यों सजाया गया, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी स्कूल में, यानी हर साल स्कूल में सालाना तकरीरी मुकाबला होता है, बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं, तलबा हिस्सा लेते हैं। फिर इसमें जो अव्वल आने वाले बच्चों को इनामात दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इसलिए स्कूल के हाल को सजाया गया, क्योंकि वहाँ पे
تقریری مقابلہ ہونا تھا۔ سوال نمبر 2، تقریری مقابلے کا موضوع کیا تھا؟ جس موضوع پر تقریر ہونی تھی اس کا کیا موضوع تھا؟ آپ نے پڑھا اس کا کیا موضوع تھا؟ اس کا جواب ہے تقریری مقابلے کا موضوع تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ یعنی کس عنوان پہ تقریر ہو رہی تھی؟ خواتین کا مقام اور ان کے حقوق، یہ عنوان تھا تقریر کا، کہ اس عنوان پر بات کرنی تھی طلباء نے کہ عورتوں کا خواتین کا کیا مقام ہے اور ان کے کیا حقوق ہیں۔ جیسے کہ اس ظلم والا دور کون سا دور تھا؟ وہ جس کا حوالہ دی ثنا نے اپنی تقریر میں، آپ نے پڑھا کہ آخری بچی ثنا تھی، اس کی تقریر بہت اچھی تھی، اس نے اپنی تقریر میں کس طریقے سے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا، دلیل اس نے دی، صحیح باتیں اس نے بتائی، کم حق کا اس نے باتیں کی، کس طریقے سے اس نے کہا، تبھی وہ بچی جو تھی ہر سال اول پوزیشن لیتی تھی۔ اس سال بھی اس کی پوزیشن اول آئی۔ اب اس نے کس دور کا حوالہ دیا؟ ہم جواب دیکھتے ہیں۔ ثنا نے دین اسلام کی آمد سے پہلے کے تاریخ دور کا حوالہ دیا، جب لڑکی کی پیدائش پہ سوگ منایا جاتا تھا۔ بعض بد نصیب تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ثنا نے اس دور کا حوالہ دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے لڑکی پیدا ہوتی، لوگ غم مناتے، سوگ مناتے، اور بعض لوگ تو اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اس قدر ان لڑکی سے نفرت تھی۔ تو وہ ایک تھا، کیونکہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، وہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے والدین کو کیا نوید سنا؟ نوید کہتے ہیں خوشخبری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی بیٹی کے والدین کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے والدین کو بیٹی کے باعث رحمت اور اسے اپنے والدین کے لیے آخرت میں باعث شفاعت کی نوید سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں، اپنے والدین کی سفارش کریں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ خوشخبری سنائی کہ اس بات خوشخبری سنائی کہ آخرت میں آپ کی مغفرت کی وجہ بنیں گی آپ کی بیٹیاں۔ نمبر 5 ہے ہمارا کہ اسلام میں خواتین کو کیا مقام دیا گیا؟ یعنی اسلام میں عورتوں کو کیا مقام دیا گیا اور اسلام سے پہلے کیا حالت تھی؟ اس کا جواب ہے اسلام نے خواتین کو اعلیٰ مقام عطا کیا، بیٹی کی صورت میں رحمت قرار دیا، ماں کے قدموں تلے جنت کی نوید کی سنائی، بیوی کی صورت میں اسے نرمی سے پیش آنے کی تلقین کی، بیٹے اور بیٹی کی تربیت میں کوئی امتیاز نہ کرنے کی تلقین کی۔ اب دیکھیں، اب اسلام نے عورت کو ایک اعلیٰ مقام دیا اور بتایا کہ بیٹی کی صورت میں رحمت ہے، ماں کی صورت میں اسے قدموں تلے جنت ہے، بیوی ہے تو اسے نرمی سے پیش آنے کو کہا گیا، اور بیٹے اور بیٹی کو برابر تربیت میں کوئی امتیاز، کوئی فرق نہ کیا۔ یعنی کہ بیٹی کو زیادہ نرمی، بیٹے کے ساتھ پیار سے پیش آیا جائے، بیٹی کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے، نہیں، دونوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ مقام دیا اسلام نے عورت کو۔ سوال نمبر 6، پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ کا کیا نام ہے؟ اب اس میں دیکھیں، ہم نے سبق میں ہم نے خالی اسلامی لحاظ سے نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے بارے میں پڑھا کہ ہمارے معاشرے میں عورت کس طریقے سے مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے، تو عورت کا کیا مقام ہے؟ اس کا جواب ہے پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون اسکواڈرن لیڈر مریم مختار ہے۔ تو کیا نام ہے ان کا؟ اسکواڈرن لیڈر مریم مختار، جو پہلی خاتون تھی پائلٹ جو شہید ہوئیں۔ پاکستان نے کیا خاص اقدامات کیے ہیں؟ یعنی ان کے اقدامات میں تبدیلی آئی ہے۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے ملک کے قانون میں حکومت پاکستان نے آئلی قوانین میں سے ناانصافی پر مبنی اور امتیازی شقوں کو ختم کر کے انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق کر دیا۔ یہاں کی حکومت پاکستان ہمارے قوانین ہیں، خاندانی قوانین، خاندان کے بارے میں، اس میں جو ناانصافی کی لائنیں تھیں، شقیں کہتے ہیں اس میں لکھی ہوئی جو سطریں تھیں جس میں ناانصافی کی گئی تھی مرد اور عورت کے بارے میں، انہیں ختم کر کے
تعلیمات کو مکمل طور پہ اسلام کے مطابق کر دی قوانین کو۔ ان قوانین کی روشنی میں خواتین کو برابری کی سطح پر وہ تمام حقوق دیے گئے ہیں جن کے ملنے سے اب وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ باعزت اور باوقار طریقے سے زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ یعنی اس میں جب تبدیلی لائی گئی ان قوانین کی وجہ سے اب عورت جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ ساتھ ساتھ جو عزت مرد کی ہے معاشرے میں وہی عزت عورت کو دی جائے گی، جو عہدہ مرد کو دیا جا سکتا ہے وہی عہدہ عورت کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے وہ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے حکومت پاکستان نے ایک خاص اقدامات کیے ہیں عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں، کس طریقے سے عورتوں کو تحفظ دیا جائے، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ تو انہوں نے قوانین میں تبدیلی کی، قوانین کو بہتر طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق کر دیا، یعنی جو مقام عورت کا ہمارے مذہب نے دیا اس کے مطابق اپنے قوانین میں تبدیلی لے کر آئے، جس کی وجہ سے اب عورت جو ہے وہ عزت کے ساتھ باوقار طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے۔ بیٹا ہمارے مشکل سوالات یہاں پورے ہوئے، آپ نے سارے سوالات اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔